حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا. تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہیں، سب خوشحال ہیں. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی. میں کہتا ہوں ان تک پہنچو، احساس تمہارے اندر رہے. اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تمہاری مدد میں رہے گا. تو ایک نظام ہونا چاہیے. حضور حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ایک نظام پیش کیا تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے. انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا، ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی، بغیر انٹرسٹ کے. مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہیں اور پورے محلے کا سروے کیا جائے کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے، غربت ہے، ان لوگوں کی اعانت کی جائے اور بھیک مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے. ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیک خیرات کر کے چلے جاتے ہیں. کب تک بھیک دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے؟ یہ برقع پوش خواتین آتی ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں، لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے. میری بہن وہاں کھڑی ہے، ہماری ماں وہاں کھڑی ہے. امت کی غیور بیٹیاں اگر برقعے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ آر کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے؟ پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے، یہ کن گھروں سے آتی ہیں. ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیک نہ مانگو، ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا، آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ. اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیک نہیں مانگو گی، جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا، لیکن بھیک نہ مانگو. یہ ہمارے لیے آر ہے، ہمارے لیے آر کی بات ہے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے. احساس. آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں پئیں پہنیں، ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں، چاہے وہ ابھی فی الحال ملے یا نہ ملے. آپ کہیں کہ ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں. اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا، پورے عالم کی بات کرتا ہے. تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے. میرے آقا کا فرمان ہے تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے. جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبھنے کے درد کا احساس رکھتے ہو. آج امت ایسی کیسی بے حس ہو گئی ہے، کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا. میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں. ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی. پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی. ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں. صبح سے شام ہوتی ہے وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو. یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں. ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر. چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے. وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن. دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. ہم کس انداز سے آج
उम्मत की खैर खाही की बात करते हैं, दर्द का एहसास हमें भी होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रात रात हम गरीबों के लिए रोया करते थे, आज उनकी उम्मत के दर्द का एहसास हम क्यों नहीं करते? मेरे अजीज़ों, अपने जीने में, अपने खाने पीने में उन लोगों का एहसास रखो। अच्छा पहनो, अल्लाह ने अगर दिया है अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मैं उसका मुखालिफ नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया उसमें उनका एहसास रखो। अल्लाह राजी हो जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। और तुमने जिंदगी भर अगर उनका एहसास ही नहीं किया तो हुजूर की बारगाह में क़यामत के दिन जवाब देना होगा। जब हुजूर तुम्हें पकड़ कर पूछे क़यामत के दिन, तू तो अपने घर में ऐश की रोटियां उड़ा रहा था, मेरे महबूब यमन और शाम की बच्चियां मुर्दा खा रही थी, वो चमड़े खाने पर मजबूर थी। मेरे अजीज़ों, आज हमारी जितनी इस्तिताअत है हम उनकी मदद की कोशिश करते हैं जहाँ से हो सकता है। मैं ये इसका इजहार आपके सामने नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्तिताअत होती है हम अपनी जानिब से करते हैं। लेकिन मैं उम्मत को आज ये मैसेज देता हूँ, काश अगर सब इस बात पर जमा हो जाएं, हमारी खुशी इसी बात पर है जिस बात पर मदीने के ताजदार खुश हो जाएं। हमारी खुशी इस बात पर नहीं कि घर में मुर्गा बन गया, बकरा बन गया। हमारी खुशी इस बात पर है कि आमिना का लाल मुस्कुरा दिया, ये मेरी खुशी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी इस बात पर है। जिब्राइल अमीन भी जानते थे, नबी अगर किसी बात पर खुश होते थे तो उनकी उम्मत की बात पर खुश होते थे। हुजूर को अगर कोई राजी करना चाहता, किस बात पर राजी करते मालूम है? हुजूर को अगर कोई कहता कि हम इबादत करेंगे, फलां करेंगे, इन बातों पर नहीं। हुजूर को अगर कोई राजी करना चाहता तो उनकी उम्मत की बात करता, मेरे आका राजी हो जाते। हुजूर को इस कदर एहसास था अपनी उम्मत का। अल्लाह करीम हम सबको उन गुरबा व मसाकीन की खैर खाही करने और उनकी इआनत करने की तौफीक अता फरमाए। मौला, आज तेरे दरबार में हाथ फैलाता हूँ, तूने हमें आज़ादी की ज़िंदगी दी, हमारी हैसियत से ज़्यादा तू हमें खिला रहा है, पिला रहा है। कोई ऐसी नेमत नहीं जो आज हम रमज़ान में नहीं देख रहे। सारी चीज़ें बल्कि हमारे दस्तरखान बच जाया करते हैं। हमारे दस्तरखानों पर हमारे खाने से ज़्यादा नेमतें आ जाती हैं। इलाहुल आलमीन, तेरे दरबार में मैं इल्तिजा करता हूँ, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके घरों में दो वक्त की रोटियाँ नहीं, और कुछ तो वो हैं जो इस माह मुबारका में भी जेल की सलाखों में हैं। उनका रमज़ान कैसे जाएगा? उनकी इफ्तारियाँ, उनकी सहरियाँ, ए कादिर मुतलक जो बेकसूर तेरे हबीब की उम्मत मुक़य्यद है, उनको आज़ादी अता कर दे, उनके हलक को नरम फरमा दे। मौला, तेरे दरबार में मैं हाथ फैलाता हूँ उन बच्चियों को जो यतीम हो चुकी, उन बेवाओं को, मौला उन ख़वातीन को जो बेवा हो चुकी, उनका तो मुसब्बिबुल अस्बाब है। मौला, हम सबको उन तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे दिल में एहसास पैदा फरमा दे। ए करीम खुदा, तूने हमें जो माल दिया जिस पर हमने अब तक ऐश किया है, ए करीम खुदा हमारे माल को तेरे राह में खैरात करने की तौफीक अता फरमा। अरहमर राहिमीन, कल क़यामत के दिन तू हम पर गज़ब ना फरमा, हम पर नाराज़गी ना फरमा। हमने जो कुछ भी किया है आज तेरे दरबार में माफ़ी तलब करते, मौला हम सबको तू मुआफ़ फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।